ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر ظریف فصیح کے ساتھ پولیو کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ پولیو کی بات ہو رہی تھی، پولیو ویکسین کی، تو ویکسین کے علاوہ اگر بات کی جائے ان لوگوں کی جو کہ اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بچے جو کہ پیرالسس کے ساتھ ہاسپٹلس میں آتے ہیں، ان کا مستقبل کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ بیماری ایسی ہے کہ جب یہ وائرس آپ کے حرام مغز کے ایک پورشن ہے جس کو انٹیریئر ہارن سیلز کہتے ہیں، جب یہ ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے تو یہ ایک پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب وہ انٹیریئر ہارن سیلز ری جنریٹ نہیں ہو سکتے. اب وہ انٹیریئر ہارن سیلز اگر ہاتھ کے مسلز کے لیے تھے یا ٹانگ کے مسلز کے لیے تھے، لائف لانگ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. اور اکثر آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کوئی جس کا لیفٹ ہینڈ یا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتا، لمپنگ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے ایک پیر پہ اس کے اثر ہوا تھا، پولیو کا اثر، اور ساری عمر اس کو ڈسیبلٹی رہتی ہے. ابھی ریسنٹلی ڈان میں ہی، آپ 3-4 دن پرانے ڈان میں نیوز ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کو یہ پولیو ہوا تھا. بڑے یعنی ایجوکیٹڈ ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اگر آپ ان کی سٹوری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انسان جس کو یہ فزیکل ڈسیبلٹی ہے، وہ ساری عمر کہاں کہاں اس طرح کے مینٹل ٹارچر اور سائیکولوجیکل ٹارچر سے گزرتا ہے، جو کہ ایک نارمل ایزیلی پریونٹ کی جا سکتی ہے. تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک دفعہ یہ ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، یہ پرماننٹ ڈیمیج ہے، اور ساری عمر کے لیے وہ بچہ جو ہے وہ ایک فزیکل معذوری کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ساری عمر کے لیے جو پرابلمز اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یہ تو ظاہر ہے وہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو اس چیز کا شکار ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایزیلی پریونٹیبل ہے. آپ دیکھیں، ایک چیز جس کا علاج موجود ہے، یعنی ہم بات کر رہے ہیں اس انسان کی کہ جس کو یہ ڈیمیج ہو گیا، اب اس کا علاج نہیں ہے، مگر بیماری آپ روک سکتے ہیں ہونے، تو جو کتنی آسان ہے 2 قطرے پلانے سے. تو آئی تھنک ہمیں اسی میسج کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے کہ پولیو کی بیماری ایزیلی پریونٹیبل ہے. دنیا سے اس کو ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ پولیو کے ڈراپس پلائیں اپنے بچوں کو، جو کہ سیف ہیں، بالکل سیف ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر کہ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میرے خیال سے پولیو کے بارے میں اس سے زیادہ اہم اور کوئی میسج ہو نہیں سکتا کہ والدین اس چیز پر توجہ دیں کہ وقت جب ان کے ہاتھ میں ہو وہ اپنے بچوں کو ان خطروں سے مستفید کریں. بالکل. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرانی کہاوتیں جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ایسی ایک کہاوت ہے کہ اکثر و بیشتر والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو ملتی ہے. دیکھا جائے تو دینی اعتبار سے یا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی مناسبت سے یہ بات غلط ہے. ہمیں سے ہر شخص اپنے گناہوں کا خمیازہ خود ہی بھگتے گا. اسی طرح سے ہم نے جو نیک کام کیے ہیں ان کا ثواب بھی ہمیں ہی ملے گا. لیکن اس کہاوت یا اس محاورے کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی والدین کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بچوں کو ایک ایسا تحفہ دے جاتی ہیں جس کو وہ اپنی عمر بھر اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. پولیو کے معاملے میں بھی ایسی ہونے والی غلطی کسی کی بھی اولاد کو مستقل معذوری کا شکار کر سکتی ہے. خاص کر معذوری سب سے زیادہ غم انگیز تب ہوتی ہے جب انسان ایک اچھا وقت دیکھنے کے بعد زندگی کا معذور ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر زندگی بھر وہ اس وقت کو یاد کرتا رہتا ہے جس کے اندر اس کے پاس یہ معذوری نہیں تھی. تو میں یہی کہوں گا کہ والدین کو سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دینی چاہیے کہ ویکسینیشن جیسے معاملے میں، جو کہ ایک انتہائی سمپل معاملہ ہے، اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو وہ اپنے بچوں کی صحت کو بہت حد تک ممکن بنا سکتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.